خانقاہ اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ چھٹیاں ختم ہوئیں، گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور چھٹیاں واقعی فانی ہیں، اور سیر و سیاحت بھی ختم ہوئی، ولاگنگ بھی ختم ہوئی، اور پڑھنا پڑھانا پھر سے شروع۔ اور بی ایس اردو کے اندر جو ہے وہ آج جو موضوع ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس پر آج ہمارا لیکچر ہے، وہ ہے جی اردو زبان اور اس کا لسانی مزاج۔ اردو زبان کا تعارف: زبان سے مراد ایک عضو تکلم بھی ہے اور بولی بھی۔ انسان کے منہ میں 32 دانتوں کے درمیان گوشت کے ٹکڑے کو جو بولنے کا آلہ ہے، عربی میں لسان، فارسی اور اردو میں زبان، انگریزی میں ٹانگ، ہندی اور پنجابی میں جیب کہتے ہیں، لیکن یہاں ہماری مراد محض پارہ گوشت سے نہیں، بلکہ لسانی زاویہ نگاہ سے مراد ہے۔ مراد وہ الفاظ و کلمات ہیں جو کوئی فرد اپنے منہ سے ادا کرتا ہے۔ ماہرین لسانیات اور لغت نگاروں نے زبان کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ نور اللغات کے مطابق جیب بول چال روزمرہ وہ بولی جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات ظاہر کر سکے۔ فرنگی تلفظ: زبان منہ کے اندر ذائقہ چکھنے اور بولنے میں حرکت کرنے والا عضو۔ جیب بولی، لسان محاورہ، قول، اقرار، کسی طبقے کا مخصوص محاورہ۔ اردو لغت تاریخی اصول پر زبان منہ کے اندر وہ عضو خاص ہے جس میں قوت ذائقہ ہوتی ہے اور جو نطق کا ذریعہ ہے۔ جیب بولی جس کے ذریعے انسان تکلم یا تحریر کی صورت میں اپنے خیالات اور جذبات ظاہر کرتا ہے۔ بول چال روزمرہ بات، قول۔ اردو جامع انسائکلوپیڈیا کے الفاظ میں انسانوں میں تبادلہ خیال کا منظم صوتی ذریعہ۔ ڈاکٹر محی الدین قادری کے مطابق زبان انسانی خیالات اور احساسات کی پیدا کی ہوئی اور ان تمام عضوی اور جسمانی حرکتوں اور اشاروں کا نام ہے جس میں زیادہ تر قوت گویائی شامل ہے اور جن کو ایک دوسرا انسان سمجھ سکتا ہے اور جس وقت چاہے اپنے ارادے سے دہرا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اقتدار حسین کے نزدیک لسانیات کی روح سے زبان ایک ایسے خود اختیاری اور روایتی صوتی علامتوں کے نظام کو کہتے ہیں جو کوئی انسان اپنے سماج میں اظہار خیال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مندرجہ بالا تعریفوں پر اگر غور کریں تو ہر ایک نے اپنے نقطہ نظر سے زبان کی ماہیت کو بیان کیا ہے۔ کم و بیش ہر تعریف کسی مخصوص خاصیت کو اہمیت دیتی ہے اور دوسری خصوصیات کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ زبان میں جہاں نطقی آوازوں کا ایک نظام کے مطابق ہونا ضروری ہے، وہاں جسمانی اشاروں کی بھی یکساں اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ جب زبان تحریری روپ اختیار کرتی ہے تو اس کے لیے کچھ مخصوص علامات متعین کرنا پڑتی ہیں۔ اگر ہم ان تینوں نکات کو ذہن میں رکھیں تو زبان کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ زبان بامعنی آوازوں، جسمانی اشاروں اور صوتی علامتوں کا ایسا نظام ہے جو انسانوں کے درمیان ابلاغ کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسان فطرتاً معاشرت پسند ہے، یہ دوسرے انسانوں سے الگ تھلگ رہ کر نہ تو زندگی گزار سکتا ہے اور نہ ہی خیالات و جذبات کا اظہار کر سکتا ہے۔ انسانی اظہار و ابلاغ کا مؤثر ترین ذریعہ زبان ہے۔ انسان کی یہی خاصیت اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ انسان حیوان ناطق ہے۔ نطق سے یہ لفظ نکلا ہے، ناطق کا مطلب زبان یعنی بولنے والا، اور زبان کے ذریعے اپنے تصورات، احساسات اور جذبات کے اظہار پر قادر ہے۔ خالق کائنات نے علم اور بیان کے شرف سے نواز کر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ سورہ رحمان میں تخلیق انسان کے بعد جس بڑی نعمت خداوندی کا ذکر کیا گیا ہے وہ نطق و بیان کی قوت ہے۔ خلق الانسان علم البیان۔ ترجمہ: انسان کو پیدا کیا اور اس کو قوت گویائی سکھائی۔ زبان پر انسانی معاشرت اور تہذیب و تمدن کا دار و مدار ہے۔ دنیا کی ساری تہذیبی ترقی زبان کی رہین منت ہے۔ اس کے بغیر ہم مجبور محض ہیں، نہ خود اظہار جذبات کر سکتے ہیں اور نہ دوسروں کے افکار و خیالات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ زبان ہی بنی نوع انسان کی سب سے قیمتی تہذیبی میراث ہے اور ہمارے فکری، ذہنی، اخلاقی اور روحانی سرچشموں کی محافظ بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، وابستگان،
سبسکرائبر ڈیو واچرز، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اور الحمدللہ ہمارا جو ڈرامہ ہے، ویب سیریز ہے کائنات، اس کی نئی ایپیسوڈز بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، تو وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ چینل پر انشاءاللہ ملیں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ انگلش میں چینل ہے، انگلش سروسز کے لیے، کلاس 2 سے ایم فل انگلش تک کے سبجیکٹس کے لیے، مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا. سبسکرائب کرنا، بیل کا آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.